دنیا میں جو آج سب سے بڑا موضوع ہے وہ یہی موضوع ہے آج کا۔ ٹھیک۔ اور آج سے پہلے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ وبا اس طرح کی اس انسانی دنیا نے دیکھی ہی نہیں کبھی، ٹھیک، تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا ہوگا کیا، اس کا علاج کیا ہے، کوئی علاج کا پتہ نہیں ہے ابھی تک، اور ابھی تک اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ روزانہ نئی کمپلیکیشنز سامنے آتی جا رہی ہیں۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زبردست مشین بنائی ہے وہ انسان ہے، تو اس نے اس کے اندر وہ چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دی ہیں۔ ٹھیک۔ دیکھیں سر، ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ وائرل ہے، یہ انسان سے انسان کو پہنچنے والی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے ہمارے لیے۔ وارننگ ہے۔ ہاں، یہ ایک اتنی بڑی انعام بھی ہے ہمارے لیے کہ بھائی جو تمہیں ہم سکھاتے تھے کہ ہاتھ دھویا کرو، اچھا، تم نہیں مان رہے تھے بھائی، اب تم ہاتھ دھو۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، پورا یورپ اس چکر میں تھا کہ جی کسی طرح سے ہماری ماؤں بہنوں کے منہ سے حجاب کو ہٹا دیں۔ اب مردوں نے بھی حجاب لگا۔ اب تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ مینڈیٹری ہے، میں نے جو چیزیں بھی منع کرنے کی کوشش کی ہمارے مذہب کے خلاف وہ ان سے کروائی جا رہی ہے اور کرنا پڑ رہی ہے۔ اچھا، یہ ایسا خطرناک دشمن ہے کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کون سا میزائل ہے، کہاں سے آ کے لگ جائے گا۔ بالکل صحیح بات۔ آنکھ کے ذریعے آ جائے گا، کان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، سانس کے ذریعے۔ آنکھ، ناک، منہ، یہ تین جگہ ایک ایسی ہیں کہ جہاں سے یہ آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور بھی جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس کو بات کرنا بہت ضروری ہے کہ بھئی یہ تو ان کو لگ جائے گی، ہمیں نہیں لگے گی۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو انسان ہے، جس طرح میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ دماغ کی بیماری اس کو ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد دماغ ہو، اسی طرح سے یہ بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جو انسان ہے۔ اچھا، اس میں اور کوئی شرط ہے ہی نہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس سے بچنا کیسے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک خوشخبری اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی یہ 95% لوگ جو ہیں اس سے خود بیمار ہوں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، 100 میں سے 95% لوگوں کا ایسا ہو جائے گا سر، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس میں سے پاکستان میں سے بہت سارے لوگ گزر چکے اس سے، جن کو ہوا اور وہ گزر کے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب جو وہ 5% لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ بدقسمتی یہ ہو کہ ہم ان 5% میں سے آ جائیں، تو اس میں سے بھی 2% لوگ جو ہے جن کو زیادہ پرابلم ہوگی، 3% لوگ پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی کہ 98% لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ یہ پھر اتنا خوف ڈاکٹر صاحب کیوں ہے پورے معاشرہ؟ اصل مسئلہ جو ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، وہ بتائیں۔ ضرورت یہ ہے، یہ دیکھیں بیماریاں، ہارٹ کی بیماری، ڈائبٹیز، ایکسیڈنٹ اور دوسری بیماریاں، اس سے لوگ مرتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اس بیماری میں آپ کی ہیلپ کے لیے ڈاکٹر سر پہ کھڑا ہوا ہے، اس بیماری میں آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ٹھیک۔ اس بیماری کی بدقسمتی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے ہو جائے تو سب سے پہلے میرے رشتہ دار پاس سے بھاگ جائیں گے، اور ان کو بھاگنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جب بندہ مر جاتا ہے، جی، اس کو جب وہ لپیٹ دیتے ہیں تو کیا اس سے بھی جرم نکلتے ہیں؟ نہیں سر، مجھے تو نہیں اس کے یقین بعد آتا۔ تو کچھ نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنی زیادہ اس کے بارے میں خوف پھیلایا گیا ہے اور خوف پھیل گیا ہے۔ اچھا، یہ بھی خوف ان لوگوں میں پھیلا ہے زیادہ کہ جن کے پاس کوئی علم ہے، تعلیم ہے۔ بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں امیروں کی بیماری ہے۔ اچھا۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آخری دن ہے، جو لکھا ہوا جو ہوگا، وہ بھائی آپ کی تو لکھی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ، باقی لوگوں کو کیوں لکھوا رہے ہیں آپ؟ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو 98% لوگوں میں آنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں، چھوٹی سی بات ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے احتیاط۔ نمبر 1 احتیاط۔ نمبر 1 احتیاط جو ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ اگر کوئی بندہ رہتا ہے اور بات کرتا ہے اور وہ چھینکتا ہے اور ماسک اس کے لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ اچھا، 6 فٹ کا فاصلہ اگر ماسک لگے ہوئے دونوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہاتھ کا بار بار دھونا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بار بار دھونے کا لفظ استعمال کیا، اور دھونے کا طریقہ ہے کہ صابن لے کے کم سے کم 20 سیکنڈ تک اس کو ایسے رگڑیں، انگلیوں میں آپ اس طرح سے کریں، پھر انگوٹھے کو اس طرح سے کریں، 20 سیکنڈ تک جو لگے
ہاتھ دھونے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا کتنا خوبصورت بات ہے کہ جی واش روم جائیں گے ہاتھ دھو, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, کھانے کے بعد ہاتھ دھو. تو اب تو ہاتھ دھو زندگی بچانے کے لیے. دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال جو ہے وہ مسلسل, جیسے آپ نے بھی اپنے پاس رکھا ہے, مجھے بھی آپ نے دیا ہے, بار بار اس کا استعمال. اچھا تیسری چیز جو ہے سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے اگر آپ خوف زدہ رہیں گے, آپ بہت زیادہ پریشان رہیں گے تو یہ آ جائے گی زیادہ. اچھا, آپ کو اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ اس لیول کی ہو کہ جب یہ آئے تو وہ مقابلہ کر سکے. اسٹریس والے لوگوں کے اندر یہ بیماری زیادہ تیزی سے آتی ہے اور زیادہ حملہ کرتی ہے. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2 یعنی آپ کے اعصاب پہ سوار نہ ہوئیے. ہاں. نمبر 2 یہ جو ہے پھر امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مختلف چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کو کھانا چاہیے, ریگولر استعمال کرنا چاہیے. سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک سمٹمز آنے شروع جائیں تو بنیادی طور پہ جو انیشلی طور پہ جو سمٹمز آتے ہیں اس میں سب سے مین سمٹم جو ہے وہ بخار کا ہوتا ہے. بخار ہے, سر درد ہے, بخار کا ہے, سر درد کا ہے, زکام ہے, گلے کا تھوڑا سا اریٹیشن کا پیریڈ ہونا ہے, اور اس کے بعد پھر کھانسی شروع ہوتی ہے, خشک کھانسی جو ہے, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے اس میں شارٹنیس آف بریتھ ہو جاتی ہے, سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, پھر یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. لیکن آپ انیشلی طور پہ ہی جو ہے نا وہ اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں, اور وہ ٹریٹمنٹ جو میں نے کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایزیتھرومائسین ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے, جی سر, اس کا کورس کیا میں نے پورا. اور آئیورمیکٹن جو ہے وہ ایک ڈرگ ہے کہ جو ویسے بچوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں ان کا ایک ڈوز ہوتی ہے باڈی ویٹ کے حساب سے, وہ اس کو میں نے لیا. اس کے علاوہ جو مین کام کیا تھا سر وہ اس میں وائٹامن ڈی, کیلشیم اور زنک کا استعمال جو ہے وہ ریگولر. وٹامن ڈی کی گولیاں, وٹامن ڈی کی گولیاں کیپسول آتے ہیں, کیپسول آتے ہیں سر. اور وہ کیپسول جو ہے نا اس کا یونٹ ہے کہ 400 یونٹ پر ڈے کے حساب سے, تو وہ کوئی 2 لاکھ اور 1.5 لاکھ اس طرح سے, تو مہینے میں ایک دفعہ, 15 دن میں ایک دفعہ اس طرح سے کھانا ہوتا ہے اس کو. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وائٹامن ڈی آپ کی جو ہے نا وہ امیونٹی کو ڈیولپ کرتی ہے, تو اس کے لیے سب سے ضروری جو ہے نا یہ سورج کی شعاعیں ہیں. اچھا, دھوپ بھی کھانی چاہیے. جی, جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں لوگ ہیں وہ 5 سے 10 منٹ, یعنی اگر آپ ابھی چلے جائیں نیٹ پہ تو آپ کو وہ دکھائے گا کہ ویدر کاسٹ کے اندر کی الٹرا وائلٹ ریز جو ہے اس کی کتنی انٹینسٹی ہے. تو 5 سے اوپر اگر ہے تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو آج میں نے صبح چیک کی تھی تو لاہور کی 8 ہے. اچھا, تو 5 منٹ سے لے کے 10 منٹ تک آپ کو دھوپ میں ضرور بیٹھنا چاہیے. اچھا, اور یہ اتنی زبردست امیونٹی ڈیولپ کرنے کی چیز ہے کہ بغیر پیسے کے, بغیر خرچے کے آپ بیٹھ جائیں. تو پھر یہ جو مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں یہ وہ ان کی تو کمال کی اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امیروں کی بیماری ہے. یہ سال جو ہے نا وہ لوگوں کو چاہیے, آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاؤں کہ زندگی بچانے والا سال ہے. ٹھیک. شادیاں, مہندیاں, دعوتیں, میل جول سب چھوڑ اگلے سال. ٹھیک, بچیں گے تو کر لیجیے گا. ٹھیک. تو یہ ایک میسج جو ہے نا وہ آپ کے پروگرام کے تھرو میں دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے تحفے تحائف دینا, ملنا جلنا, آنا جانا بالکل کم کر دیں. مسجدوں میں بھی جو ہے وہ جاتے ہیں تو احتیاط ضرور کر کے جائیں جو ڈسٹینس. ٹھیک. اچھا, اب جو کویشچن شاہد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے, دیکھیے بائیپولر ایک ایسی ڈیزیز ہے اور یہ بڑی خوبصورت ڈیزیز ہے. اچھا, یہ زیادہ تر ذہین لوگوں کی بیماری ہے, ذہین لوگوں کی بیماری, اور یہ جب یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. شاہد بہت پڑھا لکھا آدمی. تو اس لیے شاہد بھائی سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ شاہد بھائی اپنے ڈاکٹر کو جو ہے نا وہ ضرور کنسلٹ کریں. جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے پریشانیاں آئیں گی ان کے لیے. ٹھیک. تو اپنی دوا کو جو ہے اسی کے مطابق حساب سے سیٹ کر لیں تو یہ جو مختلف قسم کے وہمات ان کے ذہن میں آتے ہیں وہ کم ہو جائیں. دوسرا استغفار پڑھیں اور درود پاک کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے, اس میں استغفار ہے, حضور کی ذات پہ درود پاک ہے, روحانی تسلی اور تسکین کے لیے. اس سے بہتر کچھ. ٹھیک ہے. اچھا جی, دماغی امراض میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, سزائیں دیتے ہیں, یہ جوہلا, یہ کیا ہے؟ سر دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو ہمارا معاشرہ آج بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ 1450 سال پہلے, اچھا ہمارا مذہب اتنا زبردست ہے کہ جو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بتا دی تھی, آج امریکہ وہ بات مان رہا ہے, ہاتھ دھونے والی بات اور یہ کرنے والی بات. یہی بات جو ہے وہ ذہنی مریضوں کے لیے. اچھا, اس زمانے میں منع کیا جادو ٹونے کے لیے, آج ہم مانتے ہیں. واقعی صحیح بات.
آج مان رہے ہیں سر؟ ہمارے اسپتال میں ہم نے لاسٹ ایئر 44,000 پیشنٹ آؤٹ ڈور میں چیک کیے. ہر مریض کم سے کم 10 جعلی بابوں کے پاس ہو کے آیا. 10 جعلی بابوں کے پاس نظر لگ گئی ہے, جادو کرا دیا ہے, تعویذ ڈال دی ہے, ساس نے بہو کو, بھابھی نے بھابھی نند کو. تو اس سے جب آپ آتے ہیں تو وہ تو ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹنے کا وہ تو خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر بعض ہاسپٹلس جو ہیں جہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے, جس کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں, یہ زیادہ تر وہ اسپتال ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی کوالیفائڈ لوگ موجود نہیں ہیں. ٹھیک. اور نشے کی علاج گاہیں ہیں. سائیکیٹری کے ہاسپٹل میں یہ نہیں ہوتا. ٹھیک. ایک بات تو یہی ہے. دوسری بات کہ خدا کے واسطے اگر آپ بیمار سائیکیٹری میں کی بیماری میں بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا فٹافٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جعلی پیر کے پاس نہ جائیں.